اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے لوٹنے لگے تو غدیر خم کے موقع پر ایک حوض تھا، وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ ممبر لگایا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر لگایا گیا اور غدیر خم میں آقا کریم نے سارے اصحاب کو جو وہ جمع فرمایا اور جمع فرما کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سب کی جان کا مالک نہیں ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سب کی جان کا مالک نہیں ہوں؟ اور سارے صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بالکل آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر ہاتھ اٹھا کر کے ارشاد فرمایا لوگوں تو سن لو من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف زبانی نہیں فرمایا بلکہ حسنین کے بابا کا ہاتھ اٹھا کر کے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور پھر فرمایا اللہم والی من والہ وعاد من عادہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو اپنا دشمن بنا لے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ محض چشم تصور سے ہم دیکھتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے تو آپ کی بات یوں بھی کہتے تو دلیل ہے کہ علی میں جس کا مولا علی اس کے مولا، لیکن حضور علیہ السلام نے زبانی نہیں کہا، علی کو اپنے بازو میں برابر کھڑے کر کے ہاتھ اٹھا کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ تو تصورات میں ہمارے دماغ کو یوں پتا چلتا ہے، بزرگوں کی روحانیت سے یہ بات پتا چلتی ہے کیونکہ علی کے دشمن بعد میں آنے والے تھے تو ممکن ہے کوئی خارجی ناسبی کہتا یہ علی نہیں، مجمع میں کوئی دوسرا علی بھی تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایک نام کے کئی بھی ہوتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، لوگ کہتے چلو بابا کا نام بھی لے لیا جاتا، اتفاق ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کے نام بھی کبھی کبھی مل جاتے ہیں، ارے نہ ملتے تو لوگ دعوے کر لیتے، لیکن نبی نے سارے راستے بند کر دیے، اپنے بازو میں کھڑے کر کے بتایا جس کو مولا بنا کے جا رہا ہو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نبی کے چچا کا لاڈلا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ سبحان اللہ۔ غدیر خم میں آقا نے اعلان کیا، لیکن قربان جائیں آقا نے اعلان کیا تو فاروق اعظم اٹھے کیونکہ میرے نبی کے اصحاب اور آل میں کوئی اختلاف نہیں تھا، نبی کے چاروں یار یک دل یک زبان تھے، تیرے چاروں ہمدم ہیں، میرے امام کہتے تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان یک دل ابو بکر فاروق عثمان علی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو برا لگا اس کو برا لگا، ارے برا تجھے لگا، وہ ایسے سچے دل والے سچے لوگ تھے۔ جب علی کی مولائیت کا اعلان ہوا، علی کی مولائیت کا اعلان ہوا تو فاروق اعظم اٹھے اور اٹھ کر فرمایا مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، تو میرا بھی مولا اور سارے مومنین کا مولا۔ سبحان اللہ، سبحان حضور علیہ السلام نے علی کی مولائیت کا اعلان کیا، علی مولا ہے، سبحان اللہ، علی مولا ہے، علی مولا ہے۔ اب یہاں لوگ اس میں پھنسے کہ مولا کا معنی کیا، اس لیے کہ مولا کے تو بہت سے معنی ہوتے، مولا کا ایک معنی مناسب، مولا کا ایک معنی آقا، مولا کا ایک معنی وارث، مولا کا ایک معنی غلام کے بھی آتا ہے، مولا کا ایک معنی دوست کے بھی آتا ہے، مولا کا ایک معنی محبوب کے بھی آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو اگر توجہ کریں
تو معنی خود حضور نے اشارہ دے دیا. کیا ہے مولا کا معنی؟ یہاں کیا کہا؟ من کنت مولا ہوں فہذا علی جن مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب آگے کے جو دعائیہ جملے ہیں، اللہم وال من والا ہوں، یہ وال من والا ہوں، جو علی کو محبوب بنائے تو اس کو محبوب بنا. تو حدیث کی تشریح حدیث خود کر رہی ہے. کیا مطلب ہوا؟ اب مولا کا معنی ہوا محبوب کے. اب یہ اتنا واضح ہو گیا. مطلب کیا؟ جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے. مطلب کیا؟ جو نبی سے عشق کرتا ہے وہ علی سے کبھی دشمنی نہیں کر سکتا. اب پتا چلا کوئی کتنا بھی بڑا عاشق رسول بنے، چیک کرنے کا طریقہ پتا چل گیا. اگر دیکھنا ہے کہ عشق مصطفیٰ کتنا ہے تو بتا دیا عشق علی دیکھتا چلا جا. جتنا علی کا عشق ہوگا اتنا ہی نبی کا عشق. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم اہل سنت کے نزدیک ہمارے اکثر بزرگوں نے یہی کہا کہ یہاں مولا کا معنی محبوب کا ہے. تو اب وہ محبوب ابو بکر کے بھی، صدیق اکبر کے محبوب نبی صدیق اکبر کے محبوب علی، فاروق اعظم کے محبوب نبی فاروق اعظم کے محبوب علی، عثمان غنی کے محبوب نبی تو عثمان غنی کے محبوب علی، بلال کے محبوب نبی تو بلال کے محبوب علی. پتا چلا حضور نے جس کا میں محبوب ہوں. اب سمجھ دے مولا کا مطلب جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی میں. اور دعا کی جا رہی ہے. اب دیکھیے اللہم وال من والہ وعاد من عاداہ. یہاں اگر کوئی کہے کہ ولا کا پھر کوئی وہ بیچ میں لانے کی کوشش کرے تو جب دعا کی جا رہی ہے تو ایک دوسرے کی ضد بیان کی جا رہی ہے. وال من والاہ عاد من عادہ. تو عداوت کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ عداوت کے مقابلے میں تو محبت ہی آتی ہے نا. تو کیا مطلب ہوا؟ گویا کہ رسول اللہ خود اشارہ دے رہے ہیں کہ مولا کا معنی کیا ہو رہا ہے؟ محبوب کے. اب پتا چلا فرماتے ہیں اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس کو محبوب بنا، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو اپنا دشمن بنا. فاروق اعظم نے مبارکباد دی کہ تو میرا بھی مولا، میرا محبوب ہے تو، کیونکہ میرے محبوب کا محبوب ہے، میرے یار کا محبوب ہے تو میرا بھی محبوب. مومنو اچھا فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ تو ساری امت کا مولا ہے. کیا فرمایا؟ فاروق اعظم کے جملے پہ غور کریں. یہ نہیں کہا سارے کلمہ پڑھنے والوں کا مولا. کیا کہا؟ اے علی تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے. مطلب مومن وہی ہے جو علی سے محبت کرتے ہیں. ہاں، علی سے نفرت اور بغض کرنے والے تو منافق ہیں. اسی لیے تو یاروں کی زبان پر نام علی آتا ہے تو حضرت علی. امام بخاری کو امام بخاری کہہ سکتے ہیں، امام علی کہے تو منہ اترتا ہے، امام حسن کہے تو منہ اترتا ہے، امام مسلم کو امام کہتے ہیں، امام حسین کہے تو منہ اترتا ہے. یہ امام کب سے؟ ہم نے کہا جن کی نالین کی خیرات پا کر بخاری اور مسلم امام بنتے ہیں، پھر ان کی امامت کی شان کا عالم کیا ہے؟ بڑا چھوٹا دل کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے دل اور چھوٹے منہ جو کرتے ہیں تو یاد رکھنا یہ کیوں کرتے ہیں. اگر امین القادری کہے تو بدنام ہوتا ہے. صحابی رسول ابو سعید خدری سے پوچھیں، اے صحابی رسول ابو سعید خدری، یہ ان کے منہ علی کے نام پہ چھوٹے کیوں ہوتے ہیں؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جب فتنے رونما ہوئے اور فتنوں کا دور آیا اور ہم لوگوں کو خوف ہوتا کہ مجمع میں اپنے آئے یا بیگانہ ہے تو ہم چیک کرنے کے لیے مومن اور منافق کو ذکر علی کرتے، علی 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 کرتے. علی کا نام سن کر جن کا چہرہ کھل جاتا سمجھتے مومن ہے، جن کے منہ اتر جاتے سمجھتے منافق ہے. کس کا مسئلہ؟
کس کا مسلک ہے؟ صحابہ کا مسلک، ابو سعید خدری کے. اور اس حدیث کو امام شبلنجی لکھ رہے ہیں، اور بھی ائمہ نے لکھا، کثرت سے لکھا. کیا کہ ذکر علی کر کے مومن اور منافق میں پہچان کرتے ہیں. اس لیے نعرہ حیدری لگایا کرو تو تھوڑا دائیں بائیں دیکھ لیا کرو، ہاں، کہ کس کے منہ کھل رہے ہیں گلاب کی طرح اور کن کے چہرے اتر رہے ہیں. مولا مشکل کشا کی موت. تو اب پتا چلا محبوب ہے علی سب کے. اور فاروق اعظم نے کہا کہ تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے. یعنی ہر کلمہ پڑھنے والا تو مومن نہیں ہوتا نا، کیونکہ مدینہ منورہ میں بھی کچھ منافقون، پوری سورہ منافقون اتری، آپ پڑھ لیں، اس کو دیکھیں، اس طرف جائیں. ہمارے یہاں علی سے بھی بے پناہ پیار ہے، مولا علی سے، اور صدیق اکبر سے بھی بے پناہ پیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ہاتھ ہی دو اس لیے ہیں. ایک ہاتھ میں دامن اصحاب ہے، ایک ہاتھ میں دامن اہل البیت ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. ایک کو ہضم ہی نہیں ہوا، ایک کو ہضم نہیں ہوا. حضور علیہ السلام کے پاس آیا ہوا ہے، حضور علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگا کہ ہم نے آپ کو مانا، آپ کے لیے کافی نہ تھا؟ ایک بدبخت کہہ پڑا ہم نے آپ کو مانا، کہ زبان دیکھیں اس کی، آپ کو مانا آپ کے لیے کافی نہ تھا، اب آپ نے علی کو بھی ہم پہ مسلط کر دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں نے مسلط نہیں کیا، میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کے حکم سے کہا، میں نے اللہ کے حکم سے کہا. وہ وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اگر تیرے محبوب وہ کہہ رہے ہیں اور علی کی مولائیت کے بارے میں اور سچ کہہ رہے ہیں تو پھر تو ایسا عذاب بھیج، ایسا عذاب بھیج جس کو میں دیکھوں اور مجھ پر عذاب نازل کر. اتنا کہنا تھا، آسمان سے پتھر گرا سر پہ اور سر کو چیرتے ہوئے پاخانے کے مقام سے نکل گیا. یعنی کہ جس نے وہاں بھی مولا نہیں مانا علی کو، اس کی قسمت میں اس وقت بھی پتھر تھا، اور جو آج بھی نہ مانے اس کے مقدر میں آج بھی پتھر ہے. ان کو پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ مولا کائنات کی شان. لیکن یاد رکھنا، مولا کا مطلب ہمارے بزرگوں نے جو بیان کیا، مطلب محبوب. علی محبوب ہیں تمام صحابہ کے، علی محبوب ہے تمام اہل بیت کے، علی محبوب ہے تمام مومنین. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا، منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا. منافق کا کام ہی نہیں ہے محبت کرنا. بلکہ میرا ایک جملہ لوگوں کو کافی تکلیف پہنچاتا ہے، تھوڑا سا زخم قرید کر کے پھر آگے بڑھوں. میں نے کہا علی سے محبت کے لیے تو مومن ہونا ضروری ہے، علی سے محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے. ہم عاشقوں کے عقیدے میں تو یہ ہے کہ علی سے محبت صرف حلالی کرتے ہیں. کسی بڑے محتاط مفکر کا قول ہے جب مائیں شریف ہو کر دودھ پلاتی ہے تب بچوں کی زبان پر علی علی ہوتا ہے. ہاں، جہاں پر کوئی راہ نہیں پاتے اور راہ سے لوگ بھٹک جاتے ہیں پھر وہ چاہ کر بھی نام علی لے نہیں پاتے. ہاں کبھی لیتے بھی ہیں تو ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی سیاست کر رہے ہیں. لیکن ایک بات آپ سے اور عرض کروں، بات کو آگے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے، کبھی کبھی لوگ مولا علی اور اہل البیت کا نام لے کر بھی سیاست کرتے. اب ان کو کیسے پہچانے کہ کون سیاست کر رہا ہے؟ تو یاد رکھنا، جو اہل البیت کا ذکر کرتے کرتے اصحاب کے لیے ہلکے جملے کہیں، اصحاب کی شان میں توہین کریں، اصحاب کی شان میں بے ادبی کریں، سمجھ جانا کہ یہ علی کے نام پہ سیاست کر رہا ہے. ورنہ جس دل میں علی ہوں گے
اس دل میں صدیق اکبر کا بغض کبھی نہیں ہو سکتا، اس دل میں فاروق اعظم کا بغض کبھی نہیں ہو سکتا، اس دل میں عثمان غنی کا بغض کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے غدیر خم کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان فرمایا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام حج سے واپس تشریف لے گئے۔